السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 10 بج گئے ہیں۔ تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مختصر سے وقت کے لیے اللہ اور رسول کی مختصر سی بات کو سن لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جی، سگنل پرابلمز ہیں تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں ان کے لیے، تاکہ سب بھائی بند کیوں کر دیا لائیو آپ نے؟ جی نہیں، میں نے بند نہیں کیا، یہ آج آئی تھنک کہ کوئی آ نہیں رہا تھا، یا میرے سگنلز ویک ہیں، مجھے لیٹ شو ہو رہے ہیں کمنٹس وغیرہ، تو میں چیک کر رہا تھا یہ ساری چیزیں، اس وجہ سے تھوڑا سا میں نے آگے پیچھے کر دیا۔ 2-3 دفعہ مجھے بند کرنا پڑا۔ یہ باقیوں کو ہدایت مل گئی ہے کیا؟ اس لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں زیشو بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی، شکر ہے اللہ پاک کا۔ کہاں چلے گئے ہیں لوگ؟ یا جوائن کیوں نہیں ہو رہے؟ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جی۔ ہاں رضا کا نا 2 دن سے لائیو نہیں آیا آپ؟ جی کچھ تھوڑی بہت مصروفیت تھی، 2 دن سے میں لائیو نہیں آیا، تو کیا اس کا بدلہ ہے آج کچھ لائیو؟ وہ مطلب کہ باقی لوگ نہیں آ رہے، ان کا تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ لائیو کا آغاز کرتے ہیں نا۔ کہاں سے آپ؟ جی میں اسلام آباد سے ہوں۔ نہیں پنکھا نہ لگائیں بھائی، آپ لوگ اپنی ایکٹیویٹیز میں رکھیں، کائنڈلی ڈونٹ ڈسٹرب اس اپنی ہم ویٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا ان کا۔ آج تو آئی تھنک کہ پتہ نہیں کسی کا موڈ نہیں ہے شاید۔ میں نے 50+ لوگوں کو لائیو سینڈ کی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ بس ہمارے اپنے ہی الحمدللہ روزمرہ کے جتنے بھی لوگ سنتے ہیں بس وہی آ جائیں کافی ہے۔ بات ہمیں بھیڑ اور ٹریفک اکٹھی کرنا ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ اگر وہ میں اکٹھی کرنا چاہوں تو ابھی میں 2-3 اکاؤنٹس کو اپنے ساتھ جوائن کر کے میری ویورشپ جو ہے وہ 100+ چلی جائے، لیکن میرا وہ مقصد ہی نہیں ہے، میرا مقصد کچھ اور ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے اپنی ہی کہی ہوئی، کہ ایک دن ایک شخص نے مجھے میسج کیا اور مجھے کہا کہ علی بھائی، جب بھی میں اللہ کی بات کرتا ہوں، جب سے میں نے اللہ کی باتیں شروع کی ہیں اپنے اکاؤنٹ سے، لوگ مجھے آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ رہے ہیں، میرے فالوورز جو ہے وہ دن بدن گھٹتے جا رہے ہیں بڑھنے کے بجائے۔ حالانکہ اس کی ایکسپیکٹیشن تو یہ تھی کہ اب میں اللہ کی بات کر رہا ہوں تو اللہ کی مدد بھی میرے ساتھ ہوگی، اور اب تو میں نیک عمل کے لیے بھی اپنا اکاؤنٹ یوز کر رہا ہوں، تو اس سے تو مجھے اب اور فیم ملے گی، ویورز آئیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یاد رکھنا کہ یہ جو کام ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس بھی بہت بھیڑ ہوا کرتی تھی شروع میں، سارے لوگ، یہاں تک کہ ان کے دشمن بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کی تعریف کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ اللہ رسول کے کام میں لگے تو یقین کریں سب لوگ، حتیٰ کہ ان کے فیملی ممبرز ہی ان کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے، ایک ایک کر کے سب ان کو چھوڑ دیے۔ تو یہ ہوتا ہے، تو ہمیں ویورشپ یا ٹریفک نہیں اکٹھی کرنی، ہمیں تو یہ چاہیے کہ بھائی کوئی ایک بندہ بھی یہ کہہ دینا کہ ہاں ٹھیک ہے آج سے میں نے اپنی زندگی کو بدل دینا ہے، تو بس یہ کافی ہے۔ گیپ نہ کیا کریں بھائی، آپ جب ہی آئیں گے ہم سنیں گے آپ کو۔ جی بالکل انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مجھے ان کا ویٹ کرنا چاہیے؟ آج کافی کم لوگ ہیں، یہ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ بالکل ہی نہیں ہے، سارے لوگ کہاں چلے گئے؟ کوئی شادیاں وادیاں ہیں یا پھر کوئی دنیا کی مصروفیت ایسی ہے، یا میں کوئی غلط ٹائم پہ آ گیا ہوں؟ ہاں یہ سارے سو گئے ہوں گے شاید۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ جب آپ گمراہی کے سورسز کو اپنائیں گے، جب آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گمراہی کے سورسز کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے تو لوگ اسی سے انسپائر ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے ٹی وی شوز کیا دکھا رہے ہیں، آپ کی میڈیا آپ کو کیا دکھا رہی ہے، آپ کا ارد گرد کا ماحول، یہاں تک کہ آپ کے پڑوس میں، یہاں تک کہ آپ کے بازار، ہر طرف گمراہی کی ایک آگ ہی تو لگی ہوئی ہے، تو لوگ بیچاروں کا کیا ان میں قصور ہے؟ ایک نان مسلم ہوتے ہیں، وہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟
کیونکہ ان بیچاروں کو نان مسلمس کا ہی ماحول ملتا ہے، انوائرمنٹ ملتی ہے، تو وہ نان مسلم ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کی چاہت تو نہیں ہوتی نا پرسنلی کہ میں نان مسلم بنوں، اللہ کا عذاب میرے کھاتے میں آئے اور میں ایسی ہی اس دنیا سے چلا جاؤں۔ ان کا ماحول انہیں ایسا بنا دیتا ہے۔ تو یہ تو ایک مین سی بات ہے، جو جس انوائرمنٹ میں رہے گا وہ اسی انوائرمنٹ سے انسپائر ہو کے انہی کے طور طریقوں پر چلے گا۔ اسی طرح آپ علماء فیملیوں میں دیکھ لیں، مدارس کے بچوں کو دیکھ لیں کہ جب ان کو شروع سے ہی دیندار ماحول ملتا ہے تو وہ نیک ہوتے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ تو اس کی مثال یہی ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ غلط ہے، خراب ہے۔ یونیورسٹیوں کے ماحول کو دیکھ لیں، اچھا بھلا پڑھا لکھا سیدھا سادہ سلجھا ہوا لڑکا اس میں جاتا ہے اور گینگسٹر بن کے باہر آتا ہے، ماحول مل جاتا ہے نا۔ شریف لڑکی جاتی ہے اچھے بھلے برقعے اور نقاب میں اپنا ایڈمیشن لیتی ہے، 12ویں تک انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہوتا ہے، لیکن 13ویں 14ویں میں جا کے اسے بھی پر لگ جاتے ہیں۔ تو ماحول، اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ فریج کی ایک آئٹم ہے، آپ اس کو فریج ہے وہ برف بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے، برف بناتا ہے، لیکن اسی برف کو اگر آپ نکال کے چولہے پہ رکھ دیں، یعنی اس کو ایک ہیٹ والا ماحول دے دیں، تو وہ ڈیفینیٹلی میلٹ ہو جائے گا، اس ماحول کے ساتھ اثر انداز ہو جائے گی۔ تو ماحول سب سے برائی ہے۔ آپ ایبسنٹ مت کیجئے حضرت، پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ جی انشاءاللہ ہمیں اپنی کوتاہیوں کا علم ہے، ہم کمزور ہیں، انسان ہیں، غلطی کوتاہیاں ہو جاتی ہے۔ اتنی استقامت اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے تو ہمیں اور اللہ سے کیا چاہیے کہ پراپر ہر حال میں ڈیلی آیا کرے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج لوگ نہیں ہیں، آج تو میں نے بڑی امپورٹنٹ بات کرنی تھی لوگوں سے، لیکن آئی تھنک کہ آج سارے سو گئے ہیں نا، میں لیٹ بھی آیا۔ چلیں آج پھر تھوڑی سی کیا کہتے ہیں اسے، جنرل ٹاکس ہی کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ یا پھر ہو سکتا ہے ابھی سارے لوگ آ جائیں، تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں ان کا، بہتر تو یہی ہے۔ روزانہ آپ ویٹ کرتے ہیں، آج ہم ویٹ کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں، ہم چھوٹے تو نہیں پڑ جائیں گے اس سے۔ آخرت کے بارے میں بتائیں کہ وہاں ہم کیسے جائیں گے، مطلب وہاں بھی پیسوں کا انٹرسٹ نہیں ہوگا تو وہاں کس بات کا کمپٹیشن ہوگا؟ وہاں کیسا کمپٹیشن ہوگا؟ وہاں تو کوئی کمپٹیشن نہیں ہوگا، وہاں تو اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ کمپٹیشن تو یہاں ہے، یہاں کمپٹیشن کرو، اگر کوئی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو آپ 4 پڑھو، 4 پڑھتا ہے تو 10 پڑھو۔ کمپٹیشن ہے، دنیا کا میدان کمپٹیشن ہے۔ آخرت میں تو وہ کیا کہتے ہیں، جزا کا دن ہے، آخرت میں تو کوئی کمپٹیشن نہیں ہوگا۔ آخرت میں تو بس جس نے اس دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کو ریوارڈ اس کے آنکھوں کے سامنے ہوگا، اچھا کیا ہوگا اچھا ریوارڈ، برا کیا ہوگا برا ریوارڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام سے بھائی آپ شروع کیجئے، کیا شروع کیجئے، ہم شروع ہیں الحمدللہ۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ امپورٹنٹ بات ہی کرو بھائی، 2 دن سے ویسے بھی گیپ ہے۔ اچھا، آپ کی باتوں سے، آپ کے بیان سے ہمیں بہت علم ملتا ہے، جزاک اللہ خیر۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو گل، نہ کرے تو سب خاک ہیں، کسی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج میں آپ لوگوں کو اخلاص کے بارے میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ قیامت کے دن ایک شخص کو پکارا جائے گا، شہید کو بلایا جائے گا نا، شہید، آپ کو پتہ ہے شہید جو کہ میں کہتا ہوں کہ بہت ہی نیک انسان ہوتا ہے اور بہت ہی اچھے مقصد کے لیے وہ اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے، اور شہید کی بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں، بہت ساری مثالیں، لیکن جو سب سے افضل شہید ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کو پیش کر دے، اور یہی وہ چیز ہوتی ہے، یہی سب سے بڑی وفا ہوتی ہے کہ اللہ کو پروف کر کے دکھانا کہ اے اللہ میری آپ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی تھی، اور اسی نعمت کو میں نے آپ ہی کے راستے میں قربان کر دی۔ تو اس شہید کو بلایا جائے گا اور اس سے سوال ہوگا، ہاں بھائی کیا کیا؟ تو یہ کہے گا، اے اللہ تیرے راستے میں تیرے لیے لڑتا رہا حتیٰ کہ یہاں پہ میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا اور میں فوت ہو گیا، میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ ان سے فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس لیے لڑا
تو اس لیے لڑا تاکہ تجھے لوگ بہادر سمجھے، غازی کہیں، شہید کہیں، سو کہا جا چکا تیرے مرنے کے بعد لوگ تجھے شہید سمجھتے ہیں، تیرے مرنے کے بعد تیری بہادری کے قصے ہو رہے ہیں، سو کہا جا چکا، لہٰذا اعلان ہوگا کہ بھائی اسے بھی جہنم میں پھینک دو۔ پھر اس کے بعد کچھ اور، ایک اور کیٹیگری ہے، ہاں آئی تھنک کہ اب حدیث مجھے یاد نہیں آ رہی، میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اسی طرح پھر ایک کس کو بلایا جائے گا؟ عالم کو بلایا جائے گا، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی تم نے کیا کیا؟ وہ آگے سے کہے گا اے اللہ تیری رضا کے لیے علم حاصل کیا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں کو تیری طرف بلایا۔ تو اللہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ تمہیں عالم کہے، تمہاری عزت کرے، سو کہا جا چکا، تمہارے مرنے کے بعد تمہیں عالم بھی کہا جا چکا، تمہیں دنیا میں بھی عزت ملی۔ تو یہ اخلاص کی کمی کی وجہ سے ہوگا، اس کو بھی آرڈر ہوگا کہ بھائی اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ اگر ہم بظاہر بڑے نیک عمل کر رہے ہیں، بظاہر ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں دین کے لیے، لیکن ہمارے زندگی میں اللہ کی رضا نہیں ہے، ہماری نیتیں دنیا کے مفاد سے جڑی ہوئی ہیں، ہماری نیت میں لوگوں کی تعریفیں ہیں، ہماری نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، دیندار سمجھے، لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کریں، تو یقین کریں یہ تو ملے گا آپ کو۔ آپ دین کا لبادہ اوڑھیں، آپ اندر سے جیسے بھی ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا لوگوں میں۔ اگر آپ مخلص نہیں بھی ہیں، آپ پیور نہیں بھی ہیں، آپ کی انٹینشنز کلیئر نہیں بھی ہے، پھر بھی لوگوں کو تو جو نظر آتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھ لیں کہ ایک انسان ہوتا ہے، وہ دل کا بہت اچھا ہوتا ہے، دل کا بہت صاف ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کا کردار تھوڑا سخت ہوتا ہے، غصے والا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی ذرا بھی عزت نہیں کرتے، لوگ اس کی باتوں کو ویلیو ہی نہیں دیتے۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص ہوگا، وہ منافق ہوگا، دل میں لوگوں کے لیے نفرت، کینہ اور بغض رکھتا ہوگا، لیکن چونکہ اس نے زبان بڑی میٹھی استعمال کرے گا اور بڑی چلاکی سے زندگی گزارے گا، لوگوں کے دل میں یہ احساس پیدا کر چکا ہوگا وہ کہ میں بڑا اچھا ہوں، دیندار ہوں، ماننے والا ہوں، سچا ہوں، تو لوگوں کو جو نظر آئے گا ویسے ہی اس کے ساتھ ایکٹ کریں گے۔ تو مطلب تو یہ ہے، اللہ کے لیے کچھ کرنا بعض اوقات آسان بھی ہوتا ہے، لیکن اس نیکی کو اس درجے تک پہنچا دینا کہ اس نیکی سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، محنت اس بات کی ہے۔ کیونکہ نیک کام تو آپ دیکھ لیں بظاہر نان مسلم بھی بہت کر رہے ہیں، لیکن وہ کن کے لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ میڈیا ان کی تعریفیں کریں کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، کس وجہ سے کر رہا ہوں، آیا میرے دل کے اندر لوگوں کی تعریف کی جگہ ہے یا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں؟ تو اگر آپ کا دل آپ کو یہ کہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں تو خوش ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو قبول کرتے ہیں، کسی عمل کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تو وہ علیم بذات الصدور ہے بھائی۔ تو آپ کی بات کا میں ایسے آنسر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ، اگر یقین کریں، اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کھجور کا ایک دانہ بھی کسی کو دیتے ہیں نا، بس اس میں پیورنس ہے، رضا اللہ کی ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کھجور کے دانے پہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے، تو اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ثواب ہوگا وہ احد کے پہاڑ جتنا عطا فرمائیں گے، آپ کی اوقات سے بھی زیادہ آپ کو ریوارڈ دیں گے۔ آپ کی چھوٹی سی چیز آپ نے دی ہے، لیکن آپ اخلاص میں پکے تھے، آپ کی نیت ٹھیک تھی، تو یقین کریں کہ آپ کے لیے وہ عمل بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے دل میں اخلاص نہیں ہے، آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، آپ کے دل میں دنیا کی دولت شہرت کی لالچ ہے، تو اس کے برعکس اگر آپ بڑے بڑے رفاعی ادارے بھی بنا دیں نا، یہاں تک کہ بڑی بڑی مسجدیں بھی تعمیر کر دیں، لیکن صرف مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دکھاؤں، لوگ مجھے شیخ الحدیث سمجھے، الحاج کہیں، اور بڑا ایک رئیس زیادہ سمجھے کہ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو یقین کریں کہ اس مال کی، اس مسجدوں کی، اس صدقہ خیرات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اپنی نیتوں کی تجدید کیا کریں ہر چیز میں، ہر عمل کو کرتے ہوئے۔ تو میری تو یہی رائے ہے، باقی ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں، ساری تعریفیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز انسپائر کرتی ہے، اگر آپ کو کوئی چیز خوش کرتی ہے، اگر کسی چیز سے آپ کو محبت ملتی ہے، اگر کسی چیز سے آپ کے دل کی فیلنگز چینج ہوتی ہے، تو وہ اللہ سے کنیکٹڈ ہے۔ آپ کی کوئی بھی چیز دنیا کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپن چیلنج کرتے ہیں کہ دنیا میں تو کوئی مکھی کا پر نہیں بنا سکتا، اور کھجور کی ایک گھٹلی کے اوپر جو وہ ریپ ہوتا ہے نا ہلکا سا، وہ بھی نہیں بنا سکتا۔
تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، یقین کریں۔ تو چلیں آج ٹاپک پہ آ ہی جاتے ہیں، بات شروع کرتے ہیں۔ ایکچولی میں ہم بہت بڑی ایک ناسمجھی کر رہے ہیں، اور ہمارا اعمال سے دور ہونے کا، اللہ سے غفلت کا، نمازوں سے غفلت کا، ماں باپ کی نافرمانی کا، یہاں تک کہ ہر بڑے گناہ کی ایک وجہ ہے۔ اور وہ کیا وجہ ہے؟ ہم دنیا کی زندگی میں یوں کھو چکے ہیں، ایسے مگن ہو گئے ہیں، ایسے فاسٹ دوڑ رہے ہیں اس کو، کہ گویا یہی ابدی زندگی ہے اور یہی دائمی زندگی ہے، یعنی بس ہم نے اسی زندگی میں رہنا ہے۔ یہ والا کانسیپٹ ہمیں خراب کرتا ہے۔ ہر بیماری ہوتی ہے نا، بیماری کی کوئی نہ کوئی جڑ ہوتی ہے، تو جب ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، لیب میں خون بھیجا جاتا ہے، تو وہ رپورٹ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی بیماری تو یہ ہے، پھر جا کے اس کے علاج بتائے جاتے ہیں، پرہیز بتائے جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو آپ کی بیماری کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ارے مجھے بیماری ہے کیا، تو آپ اس کا علاج کیسے کریں گے؟ آپ کیسے سوچیں گے؟ اب تو پھر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، جو آپ کو جو ایڈوائس دے گا آپ فوراً اس پہ عمل کریں گے۔ کوئی کہے گا کہ آپ کی بیماری کا علاج پیر صاحب کے پاس ہے، تو آپ بھاگے بھاگے پیر صاحب کے پاس جائیں گے۔ کوئی آپ کو کہے گا کہ آپ کی بیماری کا علاج فلاں ڈاکٹر کے پاس ہے، تو آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس بھاگے بھاگے جائیں گے۔ کوئی آپ سے اگر یہ کہہ دے کہ تمہارا علاج باہر کی کسی کنٹری میں ہونا ممکن ہے، تو آپ کسی باہر کی کنٹری میں جانا شروع کر دیں گے۔ پھر آپ کی جو زندگی کی چین ہے اور وہ جو رسی ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، اور بہت سارے فیصلے، بہت سارے رائے مشورے آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ کی بیماری صرف اتنی ہی ہے، ہماری بیماری صرف اتنی ہے کہ ہم نے دنیا سے دل لگا لیا، بات ختم۔ صحابہ دیکھو، جب دین آیا تو کیا فوراً سے نمازیں شروع ہو گئی تھی؟ کیا فوراً سے جہاد کے اعلان شروع ہو گئے تھے؟ اب اپنی تاریخ کو تھوڑا پڑھیں۔ صحابہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اکیلے ہیں اس دنیا میں کہ جن پر دین نازل ہو گیا، اللہ کی وحی نازل ہو گئی۔ اب لوگوں کو تو نہیں پتہ نا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے۔ لوگ تو ایسے کنسپٹ سے بالکل خالی ہے نا۔ لوگوں کے سامنے تو وہی دنیا ہے، ناچنا گانا ہے، خانہ کعبہ کا ننگا طواف ہے، زنا ہے، چوریاں ہے، بدکاریاں ہے، بتوں کی پوجا ہے، غفلت ہے، یہ ساری زندگی تھی ان کے سامنے۔ جب دین نازل نہیں ہوا تھا تو یہی ساری چیزیں تھی نا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، عورتوں کو ایک کمرے میں اس کے خاص ایام میں بند کر دینا، ان سے نفرت ظاہر کرنا، ان کو کھانا نہ بنانے دینا، ایسی ایک جہالت تھی۔ آپ یقین کریں اگر آپ ہسٹری میں تھوڑا سا بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں نا، تو قوم عاد کے بارے میں پڑھیں، قوم سمود کے بارے میں پڑھیں، جو قومیں پیچھے گزر چکی ہیں ان کے رہن سہن کے بارے میں تو پڑھیں۔ آج کل آپ کو بہت سارا میٹیریل مل جائے گا نیٹ پہ، یوٹیوب پہ، گوگل پہ، آپ سرچ تو کریں۔ اب دیکھو تو صحیح کہ آج سے 1400 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے لوگ کیسے رہا کرتے تھے۔ یقین مانے کہ ان کو رہنے سہنے کا ڈھنگ ہی نہیں پتا تھا۔ خدا کی قسم، ایک قوم مشہور ہے نا وہ جن کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، قوم عاد تھی غالباً، جن کے بڑے بڑے، جو پہاڑوں میں اپنے گھر بناتے تھے، بہت بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے پتھروں کو گھر بناتے تھے، ان میں کمرے بناتے تھے، اور پھر لوگوں میں غرور اور تکبر کرتے تھے کہ دیکھو میرا یہ گھر، میرا اتنا بڑا گھر۔ ایسا ہی ہے نا۔ اب ان کی ذرا ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کوئی بیڈ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی الماری نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مطلب کہ پانی کا اتنا کلیئر سسٹم نہیں ہے کہ ان کے گھروں میں ٹوٹیاں آتی ہوں، ان کے کمروں میں اٹیچ واش رومز ہوں، ان کے زمینوں پہ قالین اور ان کے صوفے پڑے ہوں۔ اتنا لائف سٹائل ان کو نہیں دیا گیا، حالانکہ بہت بڑی بھیڑ گزر گئی ہے ہم سے پہلے، ٹھیک ہے، اسلام سے پہلے۔ چاہے وہ اپنی فرعون کو دیکھ لیں۔ اچھا، ہم فرعون کے بارے میں تو سب سنتے ہیں نا کہ بڑی بادشاہت تھی اس کی۔ اب اس کو دیکھ لیں، اس کو ریسرچ کر دیں کہ ان کو رہنے سہنے کا کوئی ڈھنگ ہی نہیں پتا تھا کہ رہنا کیسا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، پینا کیسے ہے۔ ہاں، انبیاء آتے تھے ان کو سکھانے کے لیے، ٹرائی کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ بھائی ایسے رہنا ہے، ایسے نہیں رہنا، ان چیزوں کو ایسے استعمال کرنا ہے، ان اعمال کو ایسے کرنا ہے، لیکن چونکہ وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے، تو جب وہ انٹرسٹ نہیں تھے، انبیاء کی باتیں نہیں مانتے تھے، جو دین پیغمبر لے کر آتے تھے ان کو ٹھکرا دیتے تھے، ان کی زندگی کو نہیں مانتے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس تاریخ بھی ہے، قرآن بھی ہے، اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ فوراً عذاب بھیج دیتا تھا، سب صاف شفاف ہو جاتا تھا، سب ختم ہو جاتا۔ قوم نوح کو تباہ کر دیا، قوم عاد کو تباہ کر دیا، قوم شعیب کو تباہ کر دیا، اور کتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں۔
لیکن یقین کرو خدا کی قسم میں آج اپنے ہوش و حواس اور اپنے ناقص علم اور تھوڑی سی ریسرچ کو سامنے رکھ کر کہہ سکتا ہوں، پیور کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کا رہن سہن کریٹ کیا ہے، مسلمانوں کے لیے جیسے رہنا سہنا اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے، خدا کی قسم کسی امت کے کسی فرد میں یہ عقل ہی نہیں تھی کہ ایسے رہنا ہوگا۔ ہمیں کیوں اتنی زبردست امت کہا گیا ہے؟ کیونکہ ہمیں رہنے کا پتہ، دیکھو کتنی زبردست طریقے سے ہم رہ رہے ہیں، کتنے صاف شفاف گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، کتنا زبردست ماحول ملا ہے۔ پہلے لوگ جو تھے ان کے پاس اتنے پراپر ڈریسز نہیں ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ سکے، بعض اوقات پتوں سے ڈھانپتے تھے خود کو، کالے ہوتے تھے، دھوپ میں سڑتے تھے، کوئی ان کے اوپر چھتیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ دیکھو اسلام نے ہمیں کیا دیا، اسلام نے ہمیں کتنے اچھے گھر دیے، پورا ایک مکمل لباس دیا، سر کو ڈھمپوا دیا، چہرے کو داڑھی سے ڈھمپوا دیا، جسم کو کپڑے سے ڈھانپ دیا، عورتوں کو بالکل کورڈ کر دیا۔ کیوں کر دیا نا؟ اب دیکھو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ساری چیز دنیا کی ڈسٹ ہمیں نظر آتی ہے، اسلام صرف ہمارا جسمانی نظام نہیں کور کرتا بلکہ ہمارا روحانی علاج بھی کرتا ہے۔ اس سے پہلے دیکھو ہمارے اندر یہ کانسیپٹ تو ہے کہ ہم نے دھوپ پہ نہیں نکلنا ورنہ کالے ہو جائیں گے، ہم نے گرم چیزیں نہیں کھانی نہیں تو پمپلز نکل آئیں گے، ہم نے مطلب کہ جس چیز سے ہمیں نقصان ملتا ہے جسمانی لحاظ سے ہم اس چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں نا، ان سے دور بھاگتے ہیں، ان کو اگنور کرتے ہیں، اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ لیکن دیکھو اسلام کتنا زبردست چیز ہے کہ اگر آپ نقاب کرتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو سیکیور رکھتے ہیں تو اس سے تو ایک آپ کی جسمانی پروٹیکشن بھی ہوتی ہے اور دوسرا روحانی پروٹیکشن بھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں مجھے بتائیں یہ جو گمراہی پھیل رہی ہے نا، کیوں پھیل رہی ہے؟ ایک لڑکا ہے وہ بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اب یہ کیا گمراہی دیکھے گا؟ تو جب یہ گمراہی نہیں دیکھے گا، اس کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، بس ایک بند کمرے میں ہے، اسے گناہ کا موقع ہی نہیں مل رہا، تو کیا وہ گناہ کرے گا؟ اس کے سامنے کوئی لڑکی نہیں ہے، چلو اگر لڑکی ہے تو وہ پراپر جو ہے وہ اپنے آپ کو کورڈ کر کے رکھا ہوا ہے، تو کیا مطلب کہ اس طرح چیز ہے نا، میں سمجھا نہیں پا رہا، آئی تھنک الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ لیٹ سپوز میں ایک مثال دہراتا ہوں، ایک لڑکا ہے وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے سامنے کوئی ٹی وی نہیں ہے، کوئی سورس آف بے حیائی نہیں ہے کہ اسے دیکھ کے اس کے دل کے اندر ڈیزائرز جو ہیں وہ مچلیں اور وہ گناہ کی طرف جائے، کوئی لڑکی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی موبائل نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، بس وہ بیٹھا ہے۔ اب وہ چاہے گا بھی کوئی بے حیائی کا کام کرنا لیکن نہیں کر پائے گا۔ لیکن ایک وہ لڑکا ہے جو بازار میں ہے، اب اس کے سامنے لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، اس کے سامنے عجیب عجیب کے فوٹوگرافی بھی آ رہی ہے جو ایڈز پہ لگائے ہوتے ہیں، پوسٹرز پہ لگائے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے لڑکیاں اس انداز میں اس کے سامنے آ رہی ہیں کہ اس نے ٹائٹس پہنی ہے، جینز پہنی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے دل کے جو ڈیزائرز ہیں وہ ہٹ ہوں گے، ابھریں گے، اس کی جوانی مچلے گی، کیا کرے گا پھر؟ عزت نام کی چیز کو بھول جائے گا۔ تو یہ چیزیں اگر اسلام نے ہمیں پراپر ایک وے دیا ہے، برقع تو دیکھا آپ کہتے ہیں کہ دھوپ لگے گی تو سکن خراب ہو جائے گی، تو جب آپ برقع پہنیں گے تو آپ کو تو کوئی دھوپ نہیں لگے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا، اس کے علاوہ کوئی آپ کو دیکھ کے بدگمان نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ہمارا اسلام ہے جس نے ہمیں اتنا زبردست لائف سٹائل دیا۔ یقین کریں کہ آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں لیکن نان مسلمز ان کو اپنانا چاہتے ہیں۔ نان مسلمز کو جب کوئی نکاح، یہ جو آج کل ایڈز چل رہے ہیں کہ نان مسلم لڑکیوں کو ہاتھ سے پکڑ کر ان کو نقاب پہنائے جا رہے ہیں، پھر ان کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے اور ان کے ایموشنز چیک کیے جا رہے ہیں کہ کیسے ہیں، تو ان کو نقاب پہنانے کے بعد وہ خود کتنی مطلب کہ خوش ہوتی ہیں کہ واو کہ میں کتنی خوبصورت دکھ رہی ہوں۔ تو یہ تو ایک مغربی کلچر آپ کے کلچر کو کی طرح ہونا چاہتا ہے، اور آپ جو ہے وہ مغرب کلچر کو فالو کرتے ہیں۔ تو خیر، دنیا کی زندگی، ہمارا مرض کیا ہے، ٹاپک پہ آتے ہیں، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہم یوں کھو کر رہ جاتے ہیں کہ گویا یہ ابدی اور دائمی ہے، اور مادی دنیا کی زندگی چونکہ اتنی مختصر اور حقیر ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ یہ بات اگر آپ لوگ سمجھ جائیں نا، یقین کریں آپ کو آپ کی زندگی بالکل ایسے کھلی کتاب کی طرح نظر آئے گی کہ دنیا، دیکھو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ لفظوں کی حقیقتوں کو پہچانو، لفظوں کی حقیقتوں سے جب آپ
کا پالا پڑے گا، جب الفاظ آپ کے دل پہ اثر کریں گے، یقین کرو اس اثر سے جو آپ کی زندگی میں چینجنگ آئے گی وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ کو کوئی بھی بندہ چینج نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ آپ کو قرآن بھی چینج نہیں کر سکتا جب تک کہ قرآن کے الفاظ آپ کے دل پہ اثر نہ کریں. آپ کو احادیث کی کتابیں نہیں چینج کر سکتی جب تک کہ آپ ان احادیث کی ان ڈیپتھ میں نہ جاؤ. وہ جو ورڈز ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، ان کی گہرائیوں کو نہ سمجھو، غور سے نہ سنو. جیسے کہ دیکھو آپ گانا سنتے ہیں نا، گانا کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی فریکوینسی ایڈ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ایکو سسٹم ان کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، ایک عجب سا ساؤنڈ سسٹم اس کے ساتھ لگا کر ایک بے سری آواز کو اتنی پیک پر پہنچا دیتے ہیں، سریلی بنا کے، اور پتہ نہیں کتنے ایکو سسٹمز ایڈ کر کے، بیس کو مینیج کر کے، اور یہ ساری چیزیں لا کے ایک وہ کیا کہتے ہیں آرٹیفیشل چیز آپ کے کانوں تک پہنچاتے ہیں، جس کو آپ سنتے ہیں اور پھر ان لفظوں سے آپ اپنے ایموشن کو کنیکٹ کرتے ہیں. جیسے آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں، اگر آپ سیڈ ہو تو آپ سیڈ سانگ سنیں گے. پھر سیڈ سانگز میں تو وہی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے دل کو بالکل چیر پھاڑ کے رکھ دے، جو انسان کے ایموشنز میں اور زیادہ اضافہ کر دے. لائک اگر آپ بوائے فرینڈ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، گرل فرینڈ کے دھوکوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کسی بھی اینگل سے آپ سوچ رہے ہیں، اور اسی کے مطابق آپ گانوں کے الفاظ جب آپ کو ملیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے، اور پھر آپ اس گانے کو فیوریٹ فولڈر میں بھی ایڈ کریں گے، اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کریں گے، اور اسے بار بار بھی سنیں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اس گانے کے الفاظوں کی حقیقت کو پہنچ جاتے ہیں. یہ وہ حقیقت ہوتی ہے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی باتوں کی حقیقت تک جاؤ، اللہ کی بات اور نبی کی بات کی حقیقت کو سمجھو. جب تک حقیقت سے پالا نہیں پڑے گا، لفظ الفاظ ہی رہتے ہیں، صرف الفاظ ہی رہتے ہیں. لیکن جب بندہ الفاظ کی حقیقت میں جاتا ہے تو وہ الفاظ زندگی بدل دیتے ہیں، وہ الفاظ عمل بدل دیتے ہیں، وہ الفاظ تھاٹس چینج کر دیتے ہیں، رہنے سہنے کا ڈھنگ بتاتے ہیں. وہ الفاظ زندگی بناتے ہیں. لیکن اگر آپ الفاظ کی گہرائیوں میں نہیں جائیں گے تو قرآن کیا ہے؟ الفاظ ہی تو ہیں. اللہ تو آپ کے کانوں میں نہیں آ کے اپنی قرآن کی تلاوت کرتا نا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں. بظاہر آج کے دور میں جو قرآن ہمارے پاس ہے، بظاہر ایک الفاظ ہی تو ہے، بس جو لکھا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. اب میرا دل کس کنڈیشن میں ہے، میری تھاٹس کس کنڈیشن میں ہے، اور مجھ میں سمجھنے کی صلاحیت کس حد تک زندہ ہے، یہ میں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. لیٹ سپوز اگر قرآن کہتا ہے کہ الحمدللہ الفاظ ہیں، تمام تعریفیں اللہ کی ہے، کیا مطلب؟ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا ان ڈیپتھ ہے اس چیز کی؟ اور اللہ نے یہ کیوں کہا؟ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے، الفاظوں کی حقیقت سے اپنا لگاؤ نہیں جوڑیں گے. اب یہ دیکھو شعر و شاعری سے آپ کو بڑا لگاؤ ہے. شعر و شاعری کے الفاظ آپ کو کیوں اتنے اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ آپ انٹرسٹ لیتے ہیں. گالی دیکھ لو، گالی آپ کے سارے ایموشنز ہی چینج کر دیتے ہیں. آپ اچھے موڈ میں ہیں، کوئی تیسرا بندہ آپ کو گالی دیتا ہے، آپ کا دل غصے سے پاگل ہو جاتا ہے. لیکن میں جب نبی کی حدیث پڑھوں، جب میں قرآن کی آیت بتلاؤں اور ترجمہ بتاؤں، اس سے اگر ایسی کوئی کیفیت نہیں بن رہی نا، تو اٹس مین کہ مجھے بالکل لگاؤ نہیں ہے. باتیں تو بہت ساری ہوتی ہے نا، کیسے سمجھاؤں. ایک باتیں ہوتی ہیں امی جان کی جو آج کل اتنی ویلیویبل نہیں ہے. کسی کو امی کوئی بھی بات لمبا چوڑا بھاشن بھی دے دے، لیکچر بھی دے دینا، انسان اس کو لائٹ لے لیتا ہے. اور ایک باتیں ہوتی ہیں عاشق کی، کہ عاشق صرف یہ کہہ دے کہ ویٹ، کیا کہہ دے؟ انتظار کرو میرا. تو آپ لوگوں کو وہ گھنٹوں کا انتظار بھی ایزی ہو جاتا ہے. اب یہ ڈیفرنس ہے. جس سے دل لگا ہوگا، جس سے ایموشن اٹیچ ہوں گی، جس سے آپ انسپائرڈ ہوئے ہوں گے، جس سے آپ محبت کرتے ہوں گے، اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی آپ کو بڑے سے بڑا کام کرنا آسان کر کے پیش کر دے گا، اور بڑے سے بڑا کام کرنے پر آپ کو مجبور کر دے گا. لیکن جس کی ویلیو دل میں نہیں ہے، نہ اس کی محبت نظر آئے گی، نہ اس کی باتوں کی طرف ویسے دھیان دیا جائے گا، اور نہ ویسے اس کی فرما برداری کی جائے گی. جیسے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ کرو، ہم کہتے ہیں کر لیں گے،
ماں باپ کہتے ہیں کہ فوراً اٹھو یہ کرو، فوراً نہیں کرتے، تھوڑا سی اس میں سستی کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے بھائی، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ کو. تو اگر آپ نبی کی محبت میں اپنی زندگیوں کو سامنے رکھ کر، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر، اور اپنے اللہ کو اللہ مان کر اور اللہ ہی کو سب کچھ مان کر اللہ کی بات سنیں گے تو یقیناً وہ دلوں پہ اثر کرتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنے بوائے فرینڈ کی باتیں تو سمجھ لے، ماں کی باتیں سمجھ لے، دنیا کی باتیں سمجھ لے اور اللہ کی باتیں نہ سمجھے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان اپنی گرل فرینڈ کے کہنے پہ تو سب کچھ چھوڑ دے، اپنے بوائے فرینڈ کے کہنے پہ تو سب کچھ چھوڑ دے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں اور ان کی واعظ و نصیحت کو سننے کے بعد وہ بالکل ہی کچھ چینجنگ اپنی زندگی میں لائی ہی نہ، بس انسنی کر دے، سنا برکت کے لیے، ثواب مل گیا، بس ختم، کام ختم. نہیں 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 نہیں، یہ بے وفائی کی علامت ہے. یہ وہی چیز ہے کہ جیسے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو میسج پہ میسج کرتے ہیں، میسج پہ میسج کرتے ہیں، میسج پہ میسج کرتے ہیں، اور وہ گھنٹوں بعد جا کے آپ کو ایک رپلائی دیتا ہے. پھر آپ میسج پہ میسج، میسج پہ میسج، میسج پہ میسج، وہ آپ کے میسج سین بھی کر لے، اس کے بعد جا کے گھنٹوں بعد شارٹ سا میسج آپ کو چھوڑ دیتا ہے، آپ کو شارٹ سا میسج کرتا ہے. تو آپ سمجھ جاتے ہیں یار کہ اس کے دل میں تو میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس کے دل میں تو میری لیے وہ جگہ ہی نہیں ہے، جیسے کہ میں نے اس کو اپنا مانا ہوا ہے، یہ تو ویسے مجھے اپنا مان ہی نہیں رہا. تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو پھر یہ ہرٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے انسان کو. ہر بندہ اس سچویشن سے گزرا ہوتا ہے. ہر بندے نے زمانہ جاہلیت میں کسی کو اپنا دل دیا ہوتا ہے اور اس اگلے نے صحیح اس کو جوتوں کی نوک پہ رکھا ہوتا ہے. اس کنڈیشن سے تو گزرے ہوگے آپ لوگ. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں نا بھائی. تو نبی نے بتایا کہ اگر تم مومن ہو تو یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دیکھو ورڈ صرف الفاظ پہ غور نہیں کرنا دنیا مومن کا قید خانہ ہے. ارے اس کو سمجھو نا، اپنے اندر قابلیت پیدا کرو، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو. تمہارے سامنے ایک چھوٹا سا عنوان آنے پر ایک بہت بڑا لاجک اور کانسیپٹ کھلنا چاہیے. اپنے ذہن کو اس کنڈیشن میں لاؤ کہ نبی بتا رہے ہیں کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. یہ 4 لفظ ہیں صرف، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. اگر اس کو صرف الفاظ کی حد تک رکھا جائے تو ٹھیک ہے، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، رٹ لو، کوئی چینجنگ نہیں آئے گی زندگی میں. حالانکہ تم لوگ 1000 لوگوں کو یہ کہو دنیا مومن کا قید خانہ ہے، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. What does that mean؟ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. بدلے گا کب انسان اس بات سے؟ کیا یہ بات میری ہے؟ کیا یہ بات آپ کی ہے؟ کیا ہمارے بڑوں کی لکھی ہے؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے، منہ مبارک سے ایک بات نکلی ہے اور 1400 سال بعد جا کے آج ہمارے کانوں میں پڑی ہے. اب آپ کا یہ عشق، آپ کی محبت، آپ کی عزت ڈیسائیڈ کرے گی کہ میں نے اس کو کتنی ویلیو دینی ہے. ہاں یہ چیز ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زمانے میں آئے، اصحاب کو پراپر ٹرین کیا، اصحاب نے آگے بندوں کو ٹرین کیا، کرتے 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 یہ ٹریننگ سسٹم چل کے آج ہمارے تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے، کہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہے نا. تو آج تو وہ ہمارے بیچ نہیں ہے. لیٹ سپوز ہم ایک امیجنیشن کے ورلڈ میں چلے جاتے ہیں اور ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. آپ پھر اس کو کس زاویے میں لیں گے؟ اٹینشن ظاہر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس کی تحقیق کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا. تو یہ الفاظ دنیا مومن کا قید خانہ ہے آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں. یقین کریں آپ کے اندر دنیا کی بے رغبتی پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی ان ڈیپتھ میں چلے جائیں. آپ کے اندر ساری سستیاں دور کر سکتے ہیں اگر اس کی ان ڈیپتھ میں چلے جائیں. آپ کے اندر ایک دن میں ہی پورا بدلاؤ لا سکتے ہیں. آپ کو ایک سوچ دے سکتی ہے، آپ کو ایک فکر میں مبتلا کر سکتی ہے یہ 4 الفاظ نبی کے. دنیا مومن کا قید خانہ ہے. بس آئے چلے میں آپ کو تھوڑی سی میں ہیلپ کرتا ہوں جتنا میں اس حدیث کو سمجھاؤں.
میں اپنی تھاٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. وٹ ڈز دیٹ مین؟ لائک آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک قید میں ہیں، کسی کی قید میں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ایک جیل میں ہیں. آپ کس میں؟ جیل میں ہیں. اب مجھے بتائیں، کیا آپ اس جیل میں ناچ گانا کریں گے؟ کیا آپ اس جیل میں کسی کو گالیاں دیں گے؟ کیا اس جیل میں آپ کو لڑائی کا موقع ملے گا؟ کیا اس جیل میں آپ کو اتنا ٹائم ملے گا کہ آپ کبھی چچوں کے بارے میں باتیں کریں، کبھی کزنس کے بارے میں باتیں کریں، کبھی ایک کا گھر برباد کریں، کبھی دوسرے کا گھر برباد کریں؟ کیا یہ اپرچونٹی، یہ فیسلٹی آپ کو ملے گی جیل میں، قید خانے میں؟ کیا آپ کو قید خانے میں آپ ہی کے مطابق جیسے آپ زندگی چاہتے ہیں، جیسے آپ اپنا لائف سٹائل گزارنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو کسی قید خانے میں وہ میسر ہو سکتا ہے؟ جیل کے قیدیوں سے ذرا پوچھو ان کا کیا حالت ہے. ان کا دل کرتا ہے کہ ہم مٹن کڑھائی کھائیں، کھیر کھائیں، ان کا دل کرتا ہے کہ ہم خوشیاں منائیں، لوگ ہم سے ملے، لیکن ان کو وہی روکھی سوکھی دال ملتی ہے، کوئی ان کا پوچھنے نہیں جاتا. وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن وہ وہی فرش پہ سوتے ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایک بیڈ ہو، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اب چاہتے تو قیدیوں کے دلوں میں بھی آتی ہے نا بھائی، اور ان کی یہ تمنا بھی ہوتی ہے سب سے بڑی بات کہ ہم کب اس رہائی سے نکلیں گے، اپنے چاہنے والوں سے ملیں گے. تو یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہو گئی. اب مجھے بتاؤ، اس قید خانے میں کیا ہم ویسی زندگی گزار سکتے ہیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس بہت بڑا پلاٹ ہو، مجھے کوئی غم میرے قریب بھی نہ آئے، مجھے کوئی پریشانی کبھی پریشان بھی نہ کرے، مجھے اولاد سے بھی خوشیاں ملے، مجھے ماں باپ سے بھی رسپیکٹ ملے، میں جو چاہوں وہ پورا ہو جائے، مجھ سے جو ہے میں جس چیز کی طلب کروں وہ میرے ساتھ میسر ہو جائے، مجھے ڈھیر سارے پیسے بھی ملے، مجھے ڈھیر سارے میرے خواب بھی پورے ہوں، مجھے ہر وہ شوق، ہر وہ شخص مل جائے جس سے مجھے محبت بھی ہو. اب اتنی پازیٹیوٹی سے اگر تم لوگ دنیا کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ڈیفینیٹلی جب حالات آئیں گے تو تم لوگ مایوس ہو جاؤ گے. اور ہے تو ہمارے لیے قید خانہ. ہم اس میں ویسی زندگی تو نہیں گزار سکتے جیسے کہ ایک آزاد انسان گزارتا ہے، جیسے کہ جنت والی زندگی ہوتی ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی نعمت کا زوال نہیں، کسی کی پریشانی کی فکر نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی گندگی نہیں. ہر وش پوری ہو جائے گی، بادشاہانہ زندگی ہوگی، رئیسانہ زندگی ہوگی، دکھ قریب بھی نہیں آئیں گے، دکھ کو بھول جائیں گے، گناہ بھول جائیں گے. اب یہ تو ایک جنت کی زندگی ہے. ہاں، تو ہمارے لیے یہ زندگی کیا ہے؟ قید خانہ ہے. تو قید خانے میں ہم نے پھر قید خانوں کیا کہتے ہیں ملزموں کی طرح رہنا ہے. قید خانوں میں ہم نے بے بسی کے ساتھ ایک زندگی گزارنی ہے اور آنے والے ہر حالت کو فیس کرنا ہے. جس نے ہمیں قید کیا ہے اس دنیا میں، اب وہ جیسے چاہے ہمارے ساتھ ظلم کرے، جیسے چاہے ہمیں رکھے، ہمیں دے نہ دے، اس کی مرضی ہے بھائی. ہم قید میں ہیں. اچھا کیوں قید میں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مومن کی جان مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خریدی ہوئی ہے. کہ اس دنیا کی زندگی میں تم مجھ سے ہر حالت میں خوش رہنا سیکھ لو، میری فرما برداری کرنا سیکھ لو، میں تمہیں دوں گا، بہت دوں گا، لیکن کچھ دیر بعد. اور پھر حدیث کا دوسرا حصہ، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے. اب مجھے بتائیں، کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے. تو جنت میں کیا ہوگا بھائی؟ کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، جو مرضی ہے کرو، جس کا دل میں جو چاہے خیال پیدا ہو اسے کر گزرو. تو آج دیکھو نان مسلمز کے دل میں جو بھی خیالات پیدا ہوتے ہیں فوراً کرتے ہیں. زنا کی خواہش پیدا ہوئی، فوراً جا کے کلبوں میں چلے جاتے ہیں. ڈانس کی خواہش پیدا ہوئی، فوراً جا کے ناچ گانے پہ اتر آتے ہیں. شراب کی خواہش دل میں پیدا ہوئی، جا کے فوراً شراب پی کے آ جاتے ہیں. کسی کو مارنے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی، فوراً جا کے کسی ایک دو بندے قتل کر کے آ جاتے ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. یہ دیکھو آج سب سے زیادہ فالورز کن کے ہیں، سب سے زیادہ ویورشپ کن کی ہے؟ ناچنے گانے والوں کی ہے. کیونکہ یہ دنیا ان کے لیے جنت ہے، جیسے چاہے گزارے، ایک ہی تو جنت ہے ان کی. لیکن ان کو تو یہ نہیں پتا کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہی زندگی، یہی جسم جس کو آج تم لوگ نان مسلم لوگ ناچ گانے میں استعمال کر رہے ہیں اور بے حیائیوں کے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، بے حیائیوں کو پروموٹ کر کے استعمال کر رہے ہیں، فیملی سسٹم برباد کر کے خوش ہیں. یہی جسم جب کل کو قیامت کے دن
لٹکتے ہوئے آپ دیکھیں گے نا ان کو تو یقین کریں آپ کو بہت دکھ ہوگا، اور آپ شکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زینت سے، دنیا کی رونقوں سے بچا کے رکھا، اور ایک اسلام جیسا اتنا زبردست مذہب دیا کہ جس نے ہم پر اتنی پابندیاں عائد کی تھی۔ ایک باپ ہے نا، وہ بیٹی پہ پابندی کیوں لگاتا ہے؟ بیٹی کو یہ کیوں کہتا ہے کہ آپ نے گھر کے باہر نہیں جانا، کسی نان محرم سے باتیں نہیں کرنی، موبائل دے رہا ہوں لیکن اس کا غلط استعمال نہیں کرنا، آپ نے گھر کی زندگی کو گھر کی زندگی میں ہی ہینڈل کرنا ہے، باہر کسی کے ساتھ تعلقات نہیں بنانے، جب باہر جاؤ تو برقعے میں جاؤ، اور کسی کے ساتھ غلط ریلیشن نہیں بنانا۔ یہ کیوں باپ اپنی بیٹی پر پابندیاں لگا رہا ہے؟ کیا باپ کو بیٹی سے محبت نہیں ہے؟ کیا باپ بیٹی کا دشمن ہے؟ کیا باپ جو ہے وہ بیٹی کی زندگی برباد کرنا چاہ رہا ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ ریئل میں اس سے عزت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو عزت دینا چاہتے ہیں، اسی لیے تو یہ ساری پابندیاں لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی دشمن نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی پابندیاں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ناچنے گانے سے کیوں منع کیا، ہمارے دل میں پھر خواہشات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں زنا سے کیوں منع کیا، پھر ہمارے دل میں زنا کی خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ہمیں بھی پورا حق ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ اللہ نے پھر اتنی بڑی شریعت ہمارے سروں پہ کیوں ٹھونپ دی؟ تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی ظلم کرنا چاہ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم پر جو ہمیں تنگ زندگی دینا چاہ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو ہمارا خیال نہیں ہے۔ ارے نہیں، اسی کو تو ریئل عزت کہتے ہیں، اسی کو تو ریئل محبت کہتے ہیں، ریئل رسپیکٹ کہتے ہیں، کہ آپ ہم پہ پابندیاں لگائیں، ہماری بہتری کے لیے لگاتے ہیں۔ جیسے ایک باپ بیٹی پہ پابندیاں لگاتا ہے اس کی بہتری کے لیے، اس کے والدین اس سے برے کاموں سے منع کرتے ہیں اس کی بہتری کے لیے، کیونکہ یہ 2 سیکنڈ کا کام ہوتا ہے برا، اور پھر پوری زندگی کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی بھی تو آخرت کے مقابلے میں 2.5 منٹ ہے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لیے منع کر رہے ہیں کہ میرے بندے، یہاں کے زنا کی لذت بھی تھوڑی ہے، یہاں کے چوری کا مال بھی ختم ہو جائے گا، یہاں کی بے عزتی بھی تھوڑی ہے، یہاں کی مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو یہاں پر میں پابندیاں لگا کر تمہیں تھوڑا سا کنٹرول میں رکھ کر آخرت کی کامیابیاں دینا چاہتا ہوں، آخرت میں تمہیں سکسیس دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ تو اپنے لیے اگر آپ اس دنیا کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ جنت بنانا چاہتے ہیں، جنت جیسی تھاٹس آپ نے سوچ رکھی ہیں، اور جنت جیسی آزادی آپ کو چاہیے، تو پھر تو معاذ اللہ ہم میں اور نان مسلمز میں کوئی فرق نہیں رہا عقیدے کے لحاظ سے۔ دیکھو نا، حدیث ہے نا، حدیث کا آئینہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اگر ہم دنیا میں اللہ کے حکم اور قانون کی پابندی تلے دبے رہیں، ویسی ہی زندگی گزاریں، اور آخرت کا شوق ہمارے دل میں ہو، آخرت کی فکر رکھتے ہیں، تو ہم مومن ہیں۔ اور اگر ہم نے دنیا ہی میں جنت کا سما پیدا کر رکھا ہے، منمانی، بے فکری، بلا روک ٹوک جیو بھائی، جیسے چاہو والی زندگی گزار رہے ہیں، تو خدا نخواستہ ہمارے اور کافر کے، ہمارے اور اس کا مطلب یہ کہ مطلب ہمارے اور کافروں کے طرز زندگی اور نقطۂ نظر جیسے وہ سوچتے ہیں ویسے ہم سوچتے ہیں، اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنی ہوگی نا، کہ دنیا تو صرف کافر کی جنت ہے جسے وہ ہر قیمت پر بیچنا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ مزے تو صرف آخرت کے جنت کے ہیں بھائی، جنہیں ہم دنیا میں ڈھونڈتے ہوئے جو ہے تھک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کو تمہارے دل چاہے، اور جس کے نظارے سے تمہاری آنکھوں کو لذت و سرور حاصل ہو، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ پھر الکہف کی وہ ایک زبردست سی آیت اللہ فرماتے ہیں، اور یہ کہ جنتی جنت سے کہیں اور منتقل نہ ہونا چاہیں گے، ان کی خواہش ہی نہیں ہوگی کہ ہم کہیں اور جائیں۔ جنت تو ایسی جگہ ہے، اگر اب اس آئینے میں دیکھیں تو مومن دنیا میں منمانی نہیں کر سکتا، ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، ہر کام اللہ سے پوچھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے کرتا ہے۔ ہاں، اب یہ زندگی عیش و راحت کی نہیں، غلامی اور قید کی زندگی ہے، نفس پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس زندگی کا نمونہ ہے۔ دولت کے دریا بہہ رہے تھے، لیکن امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کو پیون لگے تھے، مالداری تھی، اتنے زبردست دولت کے پہاڑ ان کے سامنے تھے، لیکن ان کا لباس کیسا تھا؟ پھٹا، پیون لگے ہوئے تھے،
نہ جانے کتنے پیون لگے تھے. اور ہے کون؟ امیر المومنین، صدر، گورنر، وہ جو کیا کہتے ہیں ملک کا سربراہ. اور ہے کیسے؟ یہ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں آخرت کا شوق تھا، کیونکہ وہ آخرت چاہتے تھے. ہاں، اسی لیے وہ راتوں کو اٹھ کے روتے تھے. اور دنیا کی زندگی سے، یہ جو قید خانہ ہے، اس سے چھٹکارے کے انتظار میں تھے کہ کب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، کب اللہ ہماری مہمان نوازی کرے گا، مہمان بن کے جائیں گے. ہاں، اسی طرح آپ دیکھ لو، کافروں کو دیکھ لو. انہی کے زمانے میں ہر بندے کو اس کی منشاہی زندگی ملی ہوئی تھی. ہر بندہ اپنی طور طریقے پہ جی رہا تھا، جس کے دل میں جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا. تو ٹھیک ہے، موت تو سب کو آنی ہے، مر گئے، ختم ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا علم دے دے، ان باتوں کی گہرائی ہمارے دل میں بٹھا دے. ادروائز جو کہ مین چیز ہے، اگر باتیں صرف سنی سنانی ہوتی بس، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آخری بات کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے، غور سے سنیے گا. یہ جو ایک کفل ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دل پر جب کفل لگ جاتا ہے نا، کفل، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے رہتے ہیں؟ کیا ان کے دل بند ہو چکے ہیں؟ ہماری دنیا کی ہر شے پہ غور و فکر ہے. دنیا کی سینکڑوں کتابیں ہم نے تعویذ بنا کر اپنے گلوں میں لٹکائی ہوئی ہیں. دنیا کی ڈگریاں لینے اور دنیا کے کیریئر بنانے کے لیے ہم رات دن محنت کر رہے ہیں، لیکن صرف ایک کتاب جس کے 30 چیپٹر ہیں، یعنی قرآن مجید 30 چیپٹر ہے، اس کو بالکل ہی کھولتے نہیں ہیں. کیوں نہیں کھولتے؟ اور دیکھو، یاد رکھنا، حق آپ کا پیچھا کرتا ہے. حق آپ کو بالکل بھی نہیں چھوڑتا. آپ کو کیا، کسی بھی انسان کو نہیں چھوڑتا. حق کی مثال ایسے ہے، آپ ایک گھر میں ہیں، باہر آیا کوئی شخص آپ کا پوچھ رہا ہے، آپ گھر میں ہیں لیکن آپ کا دل نہیں ہے کہ میں اس سے ملوں. ٹھیک ہے، آپ کا دل نہیں کرتا کہ میں اس سے ملوں. وہ باہر آیا، اس نے آپ کو آواز دی، آپ نے اگنور کر دیا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے جب دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو مجھے پسند نہیں ہے اور اس میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے، تو آپ نے دروازہ نہیں کھولا. وہ بار بار کھٹکھٹا رہا ہے، وہ پھر بھی نہیں کھول رہا، آپ پھر بھی نہیں کھول رہے. ٹھیک ہے، وہ کسی بچے کے ذریعے سے اب تک پیغام پہنچانا چاہتا ہے. پیغام پہنچاتا ہے کہ باہر کوئی آیا ہے، آپ سے ملنے آیا ہے، بہت ضروری بات ہے، اس سے آپ کی بہت ضروری بات ہے اس نے کرنی ہے. آپ پھر بھی اسے اگنور کرتے ہیں، اب چھپتے پھرتے ہیں. اسے بھی یقین ہو جاتا ہے کہ آپ گھر کے اندر ہی ہیں اور وہ نہیں آ رہے. تو غصے میں کیا کرتا ہے کہ وہ واپس چلا جاتا ہے. لیکن واپس جاتے ہوئے وہ آپ کے گھر کے دروازے کے باہر کو کنڈی لگا کے، تالا لگا کے چلا جاتا ہے کہ اب ادھر ہی رہو، اسی حالات میں رہو. تو یہی مثال حق کی ہے. آپ کو حق کتابوں کے ذریعے سے، لوگوں کے ذریعے سے، ماں باپ کے ذریعے سے، بہن بھائیوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، پوسٹ کے ذریعے سے، کمنٹ کے ذریعے سے، دوستوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے آتا رہے گا. آپ کو یہ احادیث، قرآن کی آیتیں ہر جگہ پڑھنے کو ملیں گی، چاہے آپ کسی بھی پہاڑوں پہ کیوں نہ چلے جائیں. حق آپ کا پیچھا کرے گی. لیکن اگر آپ ان سے اسی طرح چھپتے پھریں گے، آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ اس کو قبول نہیں کریں گے، آپ اس کو لفٹ نہیں دیں گے، اس کو نظر انداز کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارے دل پہ رعب لگ جائے گا، تمہارے دل پہ تالے لگ جائیں گے. ہاں، پھر حق ناراض ہو جاتا ہے. تو آج اس کنڈیشن میں ہماری زندگی. کیا آپ لوگوں کے سامنے حق کی باتیں نہیں آتی؟ کیا آپ کے سامنے آپ کے موبائل کا اسکرین آپ کو حق کی باتیں نہیں بتاتا؟
کیا علماء یوٹیوب پہ بیٹھ کے لمبی لمبی تقریروں سے آپ کو حق سے آگاہ نہیں کرتے؟ کیا ٹی ویوں پہ جہاں پہ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، ناچ گانا ہے، کیا وہی کسی چینل پر آپ کو اللہ کی باتیں سننے کو نہیں ملتی، دیکھنے کو نہیں ملتی؟ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا بھائی، آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھنا ہے۔ ایک چینل پہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، دوسرے چینل پہ ناچ گانا چل رہا ہے، ڈیسائیڈ آپ کرو۔ ایک کتاب ہے جو حق کا راستہ بتاتی ہے، اور دوسری کتابیں ہیں جو آپ کی صرف دنیا بناتی ہے، ایک کتاب ہے جو آپ کی آخرت بھی بناتی ہے۔ ڈیسائیڈ آپ کرو، آپ نے کون سی کتاب پڑھنی ہے، حق والی یا دنیا والی؟ کچھ دوست ہیں جو اللہ رسول کا، کچھ دوست ہیں جو نیک ہے، جن کے ساتھ بیٹھو گے تو وہ آپ کو اللہ کے احکامات سے آگاہ کریں گے، وہ آپ کو نمازوں کی طرف لے کے جائیں گے، وہ آپ کو نصیحت کریں گے۔ کچھ دوست ایسے ہیں کہ جو آپ کو زنا کے اڈوں پر لے کے جائیں گے، کچھ دوست ایسے ہیں جو آپ کو ناچ گانے پہ ٹرین کریں گے، آپ کے فالوورز بڑھائیں گے۔ اب ڈیسائیڈ آپ کرو آپ نے کس کے ساتھ جانا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے حق کو اگنور کرنا۔ اگر آپ حق کو اگنور کرتے رہیں گے، ویلیو نہیں دیں گے، تو ایک دن کیا ہوگا کہ آپ کے دل پر تالے لگ جائیں گے، پھر بڑی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، پھر دل بیمار ہو جاتا ہے، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جو عین 21ویں صدی میں اپنے عروج پر ہے۔ یہ بیماری آخرت سے اندھا کر دیتی ہے۔ دنیا کی محبت بہت بڑا ایک چیز بنا کے ہمارے سامنے بنا دیتی ہے، دنیا کی محبت ہی اصل مقصد بنا دیتی ہے۔ پھر دنیا کی محبت کا یہ قیدی تو بے بس ہوتا ہے، اسے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ ملک الموت آ جاتا ہے اور اسے روح جو ہے وہ گھسیٹ کے نکال کر لے جاتا ہے۔ اب 21ویں صدی کی دل کی بیماری ڈپریشن، فرسٹریشن، انزائٹی اور ہول ہے نا، اور یہ سب کیوں ہے؟ اب ڈپریشن میں کیوں ہے؟ اب فرسٹریشن میں کیوں ہے؟ اب انزائٹی کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ یہ ساری بیماریاں شیطان کی وجہ سے، یہ سب شیطان کی دوستی سے جہنم والی بیماریاں ہیں یہ۔ اور ان بیماریوں کی جو بنیادی عنصر ہے وہ مایوسی ہے، غم ہے، خوف ہے، یہ سب شیطانی وائرس ہے۔ ابلیس خود مایوس ہے، وہ جہاں بیٹھتا ہے مایوسی پھیلاتا ہے۔ اس کا علاج بھی قرآن اور اذکار بالخصوص درود سے ملتا ہے، لیکن ہم اس کو گائیڈ نہیں کرتے، ہم اس کو ویلیو نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا سکون و قرار بھائی موسیقی میں نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے ہے۔ لیکن یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ انسان جب بھی حق اور شیطانی رستے کے درمیان آتا ہے تو اکثر انسان اسپیشلی 2021 کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہمیشہ حق کو اگنور کر کے شیطان کے رستے کو چوز کرتے ہیں، جس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ 5 منٹ کے لیے ناچ گانا ہو جاتا ہے، پارٹی ہو جاتی ہے، کیک کاٹ دیا جاتا ہے، سیلیبریشن ہو جاتی ہے، ہینڈ شیک، گلے ملنا، پپیاں شپیاں، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب گھر آتے ہیں ڈپریشن، انزائٹی، نیند کا نہ آنا، بے چین دل لے کے راتوں کو دیواروں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ گناہ کر کے آئے ہو اور اب اپنے بستر پہ آرام ڈھونڈ رہے ہو، اب زنا کر کے کسی کی زندگی برباد کر کے آئے ہو، اپنی آخرت برباد کر کے آئے ہو، کیا آپ کو اب نرم بیڈ پہ نیند آ جائے گی؟ کیا آپ کو اب گھر کا کھانا اچھا لگے گا؟ کیا آپ کو آپ کے گھر کے لوگ اب اچھے لگیں گے؟ اب ڈیفینیٹلی ڈپریشن میں جائیں گے، انزائٹی میں جائیں گے، ہول جیسی بیماری میں جائیں گے، جس کی جڑ کیا ہے؟ شیطان سے دوستی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی باتیں ضرور آگے پیچھے ہوئی ہوں گی، لیکن جتنی بھی ہوئی ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ حق آپ کو تلاش کرتا ہے، حق آپ کو تلاش کرتا ہے، آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو بلا کر تھک جاتا ہے، اور تھک کر مایوس ہو کر حق واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں اتنی رسپیکٹ نہیں ہے، ہمیں اتنی اپنی فکر نہیں ہے کہ اس حق کو اندر بلائیں، اپنے پاس بٹھائیں، اس کو کہیں کہ جی کون ہے آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر میں آپ کی بات مان لوں یا مان لوں گی تو مجھے کیا ملے گا، اور ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا؟ ہاں تو یہ چیز ہے بھائی، آپ کے دروازے پہ قرآن آئے، ہاں آپ کے دروازے پہ قرآن آئے، اور وہ آپ کے دروازے کو کھٹکھٹائے، بار کھٹکھٹائے، بیلز دے،
منتیں کریں مجھے اندر آنے دو، لیکن آپ اگنور کریں، تو یہ کم بختی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا انسان جو حق کو اگنور کر رہا ہے، جس کے پاس جو یہ کہتا ہے بعد میں مل لیں گے، آپ ابھی جائیں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اب بعد میں آنا، قرآن کو کہتا ہے۔ حق تو سارا قرآن ہی ہے نا، اس کی اب مختلف شکلیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس کے برعکس ایک دوسرا انسان ہوتا ہے کہ اس کے دروازے پہ قرآن آتا ہے، دستک دیتا ہے، تو وہ فوراً جا کے دروازہ اوپن کرتا ہے، فوراً جا کے کرسیوں کو، بیڈ کو، صوفے کو، قالین کو جھاڑ پھونچ کر اسے رسپیکٹ کے ساتھ بٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے جی آپ خیریت سے آئے، مجھے بتائیں، رسپیکٹ دیتا ہے۔ تو قرآن اسے پھر دل کھول کھول کے آیتیں بتاتا ہے، اللہ کی نشانیاں بتاتا ہے، اللہ کا تعارف کرواتا ہے، جسے سن سن کر وہ خوش ہوتا ہے وہ انسان۔ تو مجھے بتائیں کہ کون سا شخص کامیاب ہے؟ وہ جو چھپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جس نے قرآن کو ویلیو نہ دی، جس نے اپنے گھر کا دروازہ قرآن کے لیے اوپن نہ کیا اور یوں چلا گیا قرآن اس سے، یا وہ کہ جو فوراً لبکا دروازے پہ قرآن کو لا کر بٹھایا، اس کو سمجھا، پڑھا، اس کی بات سنی اور عمل کیا، اور کرتے کرتے اس کی موت آ گئی۔ ڈیسائیڈ آپ کرنا ہے، جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں۔ زمین کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ ایک پتا جب درخت سے ٹوٹتا ہے، وہ کتنی سلوٹیں اور کتنی کروٹیں بدل بدل کر زمین کی تہہ کو لگتا ہے، زمین کی ساخت کو لگتا ہے، اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ ایک پتھر ہے، پہاڑ کے اندر پتھر ہے، اور اس پتھر کے اندر چھوٹی سی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دیتے ہیں۔ سمندر ہے، سمندر کی گہرائیوں میں جہاں پر سورج کی کرنیں جانا بند ہو جاتی ہے، اس ان ڈیپتھ میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، اس سے واقف ہے، اور اللہ ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ اللہ تو ایسی ذات ہے بھائی۔ تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، تمہاری سوچ میں کیا چل رہا ہے، تم نے آج کیا کیا، تم بھول گئے، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ اللہ کو دل کے حالات پتہ ہے، تمہارے ایک ایک بات کا، تمہارے ایک ایک سوچ کا، تمہاری ایک ایک خیالات کا، تمہاری ایک ایک فیصلے کا، کنورسیشن کا، موبائل میں لکھے گئے میسیجز کا، لوگوں کی پوسٹوں پہ کیے گئے کمنٹس کا، لوگوں سے ان باکس میں وہ میسیجز جو تم لوگ اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے چھپاتے ہو، اور وہ جو تم لوگ کرتے ہو، یقین کرو اللہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ وہ کالز پہ باتیں کرنا جو چھت پہ چاہ کر تنہائی میں کی جاتی ہیں، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ کو ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے، یقین کرو اللہ تو اللہ ہے بھائی۔ تو اللہ ہی کی مرضی سے سب کچھ ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، راستے بتائے، حق بتایا، شیطان کا تعارف کروایا، جنت کا تعارف کروایا، جہنم کا تعارف کروایا، اختیار ہمیں دے دیا۔ کیا کیا؟ اختیار ہمیں دے دیا کہ میرے بندے تو دنیا کی زندگی میں دو راستوں کو فیس کرے گا، ایک راستہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائے گا، ایک راستہ تمہیں جنت میری رضا کی طرف لے کے آئے گا۔ تو میرے بندے میں تمہیں صرف اتنا اختیار دیتا ہوں کہ تو اپنی مرضی سے جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے جائے، بس۔ اب یہ اختیار ہوتا ہے، یہ وہ فیصلہ ہوتا ہے جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ہر کام کو کرتے ہوئے کرنا ہوتا ہے۔ نماز کا وقت ہے، لیکن میں یہاں پر مجھے ٹیسٹ بھی ملا ہے، میں نے اسائنمنٹ بھی لکھنی ہے۔ اب ڈیسائیڈ تم نے کرنا ہے میرے بندے، تو اسائنمنٹ میں ہی لگا رہے یا نماز پڑھے۔ زنا بھی ہے، نکاح بھی ہے، مرضی تیری ہے، تو زنا کی طرف جاتا ہے، نکاح کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، یہ جو فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ باقی میرے بندے تیری چاہت کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں ساری عمر زندہ رہوں، نہیں رہ سکتا، ساری عمر اچھا کھاؤں پیوں، ساری عمر بیمار نہ ہوں، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ساری عمر تجھے ویسے حالات ملے جیسے کہ تو چاہتا ہے، کبھی نہیں ہوگا۔ بس تو نے فیصلہ کرنا ہے، دو رستوں کی رہنمائی تو نے اپنی کرنی ہے کہ تو نے کس رستے پہ اپنے جسم کو ڈالنا ہے۔ ہاں، اور ہاں، نیک رستے میں تیرا ساتھی ہوں، برے رستے میں شیطان تمہارا ساتھی ہے۔ شیطان جو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میں وہ ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا رکھوالا ہے۔ برے کام میں ساتھی نہیں ہے، لیکن اچھے کاموں میں، ہر کام میں تمہارا مددگار ہے، ساتھی ہے۔ تمہیں گمراہی سے بچا سکتا ہوں،
تمہیں علم دے سکتا ہوں، تمہیں جنت دے سکتا ہوں، تمہیں اپنی رضا دے سکتا ہوں، تمہیں اپنے اچھے اعمال پہ لا سکتا ہوں، لیکن مانگنا ہے تو نے، کیا کرنا ہے؟ مانگنا ہے تو نے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر ان کی گہرائیوں کو ہم چلے جائیں، یقین کریں، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں کل اپنے آپ کو بدلوں گا، میں پرسوں اپنے آپ کو چینج کروں گا، ارے یار کل پرسوں ترسوں یہ نہیں ہوتا، قیدی ہیں ہم۔ ایک ملزم کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، اس کی بس یہی خواہش ہوتی ہے بھائی کہ مجھے کسی طرح رہائی مل جائے۔ تو ہماری رہائی کیا ہے؟ مرنے کے بعد والی زندگی۔ ہم یہاں پر قید ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مومن، ہم مومن ہیں، ہمارے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور ہمارے لیے موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ ہم موت سے ہم نے ایسی زندگی نہیں گزارنی کہ موت سے ڈرے، قبر کے حالات سے ڈرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کے سامنا ہم سے فیس نہ کیا جائے۔ ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے، ہم نے اپنے ایسے اعمال بنانے ہیں کہ ہمیں خود موت کا انتظار ہو۔ واللہ صحابہ نے ایسی زندگی گزاری، اسی وجہ سے جب ان کو نیزے لگتے تھے، تلوار جب ان کے سروں کو جو ہے جسم سے جدا کرتی تھی، تو ان کی آواز کیا ہوا کرتی تھی؟ رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ ہمیں تو ایسی زندگی ہمارے بڑوں نے سکھائی ہے۔ یہ ٹی وی ڈرامے والے ہمیں زندگیاں نہیں سکھا رہے، یہ ہماری زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ فالوورز کا شوق، یہ ناچنا گانا، یہ ہماری زندگی بناتے نہیں ہیں، بگاڑتے ہیں۔ اب اگر انسان اتنا اندھا ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کو قرآن کی اشد ضرورت ہے، اسے قرآن کے سمجھانے والے علماء کی اشد ضرورت ہے، اسے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی اشد ضرورت ہے۔ مرنے سے پہلے اگر ان کاموں میں، ان چیزوں میں اس نے دل نہ لگایا، تو یہ اسی بیماری کے ساتھ چلا جائے گا اللہ کے پاس، پھر خوف، غم، دکھوں اور پریشانیوں کی حالت میں ہوگا، مرنے سے پہلے بھی مرنے کے بعد بھی۔ اپنی زندگیوں پہ غور کرو، کل پرسوں ترسوں کی نہ سوچو، آج ہی اللہ سے صلح کرو، آج ہی اپنے حق کو اپنی زندگی میں جگہ دو، آج ہی اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کرو، اللہ کے سامنے بیٹھو، ساری گناہوں کو رکھو، تنہائیوں میں اللہ سے باتیں کرو، تنہائیوں میں اللہ سے باتیں کرو، اللہ آپ کی سنتا ہے۔ اللہ کے پاس جائیں، اللہ سے کہیں، کنورسیشن سٹارٹ کریں، یا رب، یا اللہ، اے خالق، اے مالک، میں تو ایسا ہوں، میری زندگی تو ان کاموں میں جا رہی ہے، اور ایک ایک دن کر کے میں آپ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ اے اللہ، موت مجھے پکڑ لے گی، آپ کے پاس آ جاؤں گی، میں نے کوئی تیاری نہیں کی، میں اعمال میں نالائق ہوں، میں نے ہمیشہ تیری نافرمانیاں کی ہے، میری زندگی میں تو گانے ہیں، میری زندگی میں تو ناچ گانا ہے، میری زندگی میں تو نامحرم ہے، میری زندگی میں تو نمازوں سے غفلت ہے، میں نے تو کبھی ماں باپ کی فرما برداری بھی نہیں کی، اے اللہ میں نے تو یہ گناہ بھی کر لیا، وہ گناہ بھی کر لیا، ایسے بھی کیا، ویسے بھی کیا، اور مجھے یہ سب کچھ پتہ تھا۔ اللہ سے یہ کہیں، اپنا معاملہ کلیئر کریں، اللہ کو صفائیاں پیش کریں، اللہ کو اپنا وکیل بنائیں، ملزم بن کے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا سیکھیں، اللہ سے التجا کریں، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے۔ خدا کی قسم، موقع ہے آپ کے پاس، بہت پریشیس ٹائم ہے، ایمان ہے، مسلمان ہو، خدا کے بندو، اس سے فائدہ اٹھاؤ ایمان سے، اس سے پہلے کہ ناقص ایمان کے ساتھ فرشتے آئے اور آپ کے جسموں کو گھسیٹ کر آپ کے جسموں سے روح کو نکالے، اور روح روتی ہوئی اللہ کے پاس جائے، افسردہ ہو کے قبر کی گہرائیوں میں جائے۔ ایسا نہ کرنا۔ گھر والوں کی زندگیوں کو بدلو، اپنے دوستوں کی زندگیوں کو بدلو، اپنے اعمال کو بدلو، سستیوں کو اپنے جسموں سے نکال کے دور پھینکو۔ ہم یہاں پر قیدی ہیں، ہم نے قید خانے میں رہنا ہے، ہم نے آزاد ہونا ہے کہاں پہ؟ اللہ کی ملاقات کے بعد۔ ہم نے آزادی، ہماری آزادی کہاں ہے؟ جنت میں۔ آخری واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو، ایک چڑیا تھی، وہ پنجرے میں قید تھی، اب وہ پنجرے سے نکلنا چاہتی ہے، اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی ہے۔ جب وہ دوسرے پرندوں کو دیکھتی ہے تو دل بڑی خوفزدہ ہو جاتی ہے، بڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ دیکھو، یہ چڑیا جو ہے ایسے اڑ رہی ہے، ویسے اڑ رہی ہے، لیکن مجھے مالک نے جو ہے وہ پنجرے میں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اب وہ چڑیا پنجرے سے نکلنے کے لیے کبھی ادھر پھر اڑتی ہے، کبھی ادھر پھر اڑتی ہے، لیکن پنجرے کے سلاخیں اسے باہر نکلنے نہیں دیتی۔
زندگی کی تلاش میں ہوتی ہے بیچاری کہ مجھے ایک آزاد زندگی مل جائے، لیکن نہیں مل پاتی. تو کیا ہوتا ہے، ایک دن ایک کوا اس کے سامنے آتا ہے، اور یوں ایک کوا اس کے سامنے آتا ہے اور خود کو نا کسی دیوار پہ بٹھاتا ہے. دیوار پہ اس کے سامنے کوا بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو نا ایسے ایک دم مار دیتا ہے، جیسے ہم وہ ایکٹنگ کرتے ہیں نا کبھی کبھی مرنے کی، یہ لو میں مر گیا ایسے نا. اور پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ اڑ جاتا ہے. تو چڑیا نے جب دیکھا تو اسے ایک ترکیب سوجی، اس نے بھی جیتے جی ہی خود کو مرنے کی ایکٹنگ کی. اس نے جیتے جی مرنے کی ایکٹنگ کی. وہ پڑی رہی ایسے. جب اس کا مالک آیا، دروازہ کھولا، چڑیا کو ہاتھ میں لیا، اس نے سوچا یہ تو مر گئی، جا کے اسے ایک دیوار پہ رکھ دیا. تو جیسے ہی اس نے دیوار پہ رکھا، چڑیا فر بھاگ گئی. بھاگ گئی کیوں؟ کیونکہ وہ مرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو اس نے مار دیا تھا. تو مرنے سے پھر کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے، مرنے سے پہلے مرنا سیکھ لو، جینا آ جائے گا. مرنے سے پہلے مرنا سیکھ لو، جینا آ جائے گا. ارے مرنے کے بعد جب تم نے سب کچھ چھوڑنا ہی ہے تو آج ہی چھوڑ دو سب کچھ. نافرمانیاں چھوڑ دو، غرور چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو، کینہ چھوڑ دو، بغض چھوڑ دو. مرنے پہ تو ہر چیز چھوڑ دو گے، چاہے اچھی ہے چاہے بری ہے. تو آج ہی سب کچھ قربان کر دو اللہ کے لیے. نیک اعمال کی طرف آ جاؤ، برائیوں سے توبہ کر لو، تو کیا ہو جائے گا، جینا آ جائے گا. تم لوگوں کو اچھی طریقے سے زندگی مل جائے گی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ آیا ہوگا، اور ان باتوں کو صرف آپ اپنے آپ تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، دوسروں پر بھی محنت کریں گے. جس بھی بات سے آپ کو فائدہ ہو، جس بھی بات سے آپ نے کوئی ارادہ کیا ہو، وہی بات، اسی بات کی آپ نے دعوت دینی ہے. کنہیں؟ اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جن سے آپ سچ میں محبت کرتے ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف اس کی دنیا کا نہ سوچے. سب سے اچھی محبت کیا ہے؟ کہ انسان صرف اس کی دنیا کا نہ سوچے. دیکھو نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بے وفائی ثابت کر سکتا ہے؟ آخری بات کرتا ہوں، کیا کوئی انسان، کیا کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے؟ نہیں کہہ سکتا نا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر اس چیز سے منع کیا ہے کہ جس میں ہماری دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی وجہ سے تو ہم نے نہ ان کو دیکھا، نہ ان سے بات کی، نہ ان کو سلام کیا. ہاں، پھر بھی ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اپنی اولادوں سے، اپنی جان مال سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں ہمارے لیے فکر تھی، اور وہ فکر آج ہمارے دلوں میں محبت بن کر اس فکر نے جگہ بنائی ہے. تو ایسے ہی جب آپ آنے والی نسلوں کی فکر کریں گے، اے اللہ میں تو چلا جاؤں گا، میں تو چلی جاؤں گی، نہ جانے ہماری نسلیں کیسے پیدا ہوں گی، کون کون سی گمراہیوں میں مبتلا ہوں گی. جب آپ فکر کریں گے اپنے گھر والوں کی کہ یار یہ برا کرتے ہیں، دوستوں کی فکر کریں گے، امت کی فکر کریں گے. مین چیز کہ دیکھو امت میں کتنی بڑی بڑی گناہ ہو رہے ہیں، کتنی برائیاں ہو رہی ہیں. ایکٹرز کی فکر کریں گے تو آپ کی فکر پہ ہی اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے. آپ کی دعاؤں پہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بدل دیں گے، ان کے لیے رستے بنائیں گے، ہدایت کے چراغ ان کے لیے بنائیں گے. فکر تو پیدا کرو دل میں. اپنے آپ کو ٹھیک کرتے کرتے دوسروں کو بتانا ہے، اور دوسروں کو اس نیت سے بتانا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں، دوسرے کو جو نصیحت کر رہا ہوں، یہ میرے اندر آ جائے، میں خود ایسا بن جاؤں. کہ اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ نماز پڑھا کریں، نماز میں یہ ہوتا ہے، ایسے ایسے ہوتا ہے، تو یہ بات میں خود کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ تمہاری نماز کبھی نہ چھوٹے. تو یہ چیز ہے، یہ مزاج بنانا ہے. بس اسی کام میں لگے رہیں، کھائیں پیئیں اٹھیں بیٹھیں، کمائیں، شادیاں کریں، لیکن ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ زندہ کریں، تاکہ آپ کو دنیا بھی پرسکون ملے، آسانی ملے، مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور مرنے کے بعد بھی آپ کو ہر چیز پر فخر ہو. آپ کو شادیوں پہ بھی فخر ہو کہ میں نے نبی کی اس طریقے کے مطابق شادی کی تھی.
آپ کو کمانے پہ بھی فخر ہو کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حلال کمایا تھا، یہاں تک کہ آپ کو اپنے سونے پہ بھی فخر ہو کہ میں جب رات کو سویا کرتا تھا تو جیسے میرے نبی سوتے تھے میں ویسے سوتا تھا۔ دیکھو آج یہ چیزیں، یہ طریقے، یہ ماننا، یہ فرما برداری مجھے جنت کے کتنے بڑے بڑے محل دے دیے، مجھے اللہ کی رضا دے دی۔ تو یہ ساری چیزیں دعا کر لیتے ہیں، آج تو لمبی ہو گئی بات۔ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين یا رب العالمین، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے دنیا، زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے، اے اس سب چیزوں کے مالک، خالق، رازق، آپ ہی نے، اے اللہ اس جہان میں کچھ بھی نہیں تھا، آپ ہی نے سب پیدا کیا، اے اللہ ہم بھی نہیں تھے، آپ ہی نے ہمیں بنایا۔ یا رب کریم، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اے اللہ آپ ہی نے ہمیں سانسیں دی، اے اللہ آپ ہی نے ہمیں جسم دیا، اور آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اے اللہ سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم آپ کو اپنا ایک معبود مانتے ہیں، آپ ہی کی ماننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم نالائق ہیں، ہم غفلتوں میں ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے ارادے نیک نہیں ہیں، ہمارے اعمال نیک نہیں ہیں، اے اللہ ہم ہر طرف سے شیطان کی غلامی میں ہیں، اے اللہ ہم ہر طرف سے نفس کی غلامی ہے، نفس کی بندگی ہے۔ یا رب کریم، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یا رب کریم ہم سچ بولنا چاہتے ہیں، یا رب کریم ہم آپ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی مان کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ یہ وہ خواہشات ہیں کہ جو ہمارے دل میں بہت گہرائیوں میں دبی ہوئی ہیں، اے اللہ اس پہ دھوڑ مٹی پڑ گئی غفلتوں کی، گناہوں کی، جس کی وجہ سے اے اللہ ضمیر نے آواز دینا بند کر دیا، اے اللہ ہم اپنی پہچان کو بھول گئے، اے اللہ ہماری اولادیں بھی غلط رستے پر، ہمارے ماں باپ بھی غلط رستے پر، ساری امت غلط رستے پر۔ اے اللہ آپ تو سب دیکھ رہے ہیں، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، اے اللہ یہ تو آپ کی حکمت ہے، آپ کی محبت ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کا عذاب نہیں ہوتا، ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں لیکن آسمان نہیں پھٹتا۔ اے اللہ یہ تو آپ کا صبر ہے، اے اللہ یہ تو آپ کی بندوں سے محبت ہے، اے اللہ لیکن ہم آپ سے ڈرتے بھی ہیں، اے اللہ ہم آپ کا سامنا نہیں کر سکتے گناہوں کو لے کر۔ یا رب کریم ہم اپنے گناہوں کو قبول کرتے ہیں، اے اللہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اپنا ہر کیا ہوا گناہ۔ یا رب کریم معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں ہے کہ جس کے پاس ہم جائیں، جس کی ہم منتیں کریں۔ یا رب کریم آپ ہی ہیں، آپ ہی سے بات کر رہے ہیں، آپ ہی سے گناہوں کی توبہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کی ہوئی دل کی حالت، دل کی کیفیت کو بدل دے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں نیک زندگی عطا فرما، ہمیں اچھی آخرت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ تعالی لیکچر جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا کیونکہ کافی بڑا ہے، تو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ۔ یوٹیوب سے اگر کسی نے نہیں سنا تو وہ سن لیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر کسی کو لنک چاہیے ہو تو وہ پھر مجھ سے لنک لے لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہاں، رات کے کچھ اعمال ہوتے ہیں وہ کائنڈلی وہ کر لیجیے گا، تسبیحات ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ فوراً سے پہلے عشاء کی نماز پڑھے، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگے 100 دفعہ، یعنی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھیں، اور ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا جو بھی استغفار آپ کو آتا ہے وہ پڑھیں، اور 100 دفعہ، اور بس اور جتنا ہو سکے کم سے کم، جتنی آپ کی کوانٹٹی ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، آپ اتنی بس درود شریف پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے، سورہ ملک کی تلاوت کر کے، تہجد کی نیت کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق سو جائیں۔ کل انشاءاللہ تعالی تعلیم ہوگی، تعلیم میں آپ سے گزارش ہے، دیکھیں اگر آپ بول نہیں سکتے تو آپ بولنے والوں کا سہارا تو بنیں۔ اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے کہ آپ گھنٹوں یہاں پر بولیں، تو میرے اندر بھی یہ کوالٹی نہیں ہے، ہم تو بس صرف ایک کوشش ہوتی ہے، اگر اللہ قبول کر لے، اللہ کو پسند آ جائے تو کافی ہے۔ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے سنا کریں، کیونکہ الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ جتنے بھی گھر، اگر اگر یہاں پر اگر 60 لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 60 گھروں تک
ایک بات جا رہی ہے اللہ کی نا، تو اس میں کوشش کیا کرے بہنوں کو، بھائیوں کو، امی کو، ابو کو پیار محبت سے جتنا جوڑ سکے آپ نا، حکمت بصیرت سے. یہ نہیں کہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے نہیں بھائی بیٹھو بیٹھو، اتنی بھی ضرورت نہیں ہے. حکمت بصیرت سے، پیار محبت سے نا تعلیم کا حصہ بنائے. اب اس میں مدد تو ہوتی ہے نا، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو دیکھو آج ہماری جو مدد ہوتی ہے نا، دیکھو آخری بات کروں گا یار، پوائنٹ نکل آتے ہیں. ہم سب سے بڑی بے وفائی یہ کرتے ہیں، جب ہم کوئی گانا پسند کرتے ہیں نا تو وہ واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کرتے ہیں، اور اس کو شیئر کرتے ہوئے ہمیں ذرا بھی یہ فیل نہیں ہوتا یار کہ ہم خود تو برباد ہیں، دوسروں کو بھی برباد کر رہے ہیں. لیکن جب آپ دین کی باتوں کے مطابق کوئی مطالبہ کرے گا نا کہ آپ شیئر کریں، تو شیطان آپ کے دل میں ایک بات ڈالے گا. وہ کیا ڈالے گا؟ وہ یہ ڈالے گا ہاں یہ ویورشپ کے لیے کر رہا ہے، یہ ٹریفک اکٹھی کے لیے کر رہے. ایسی بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ہیلپ کیا کریں، ہر بندے کی ہیلپ کیا کریں. ٹھیک ہے جی، اوکے جی، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.